السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت کی طرح اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ اصول بیان کر رہے ہیں، ہدایتیں دے رہے ہیں، جن پر اگر معاشرہ عمل کر لے تو وہ ایک آئیڈیل معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس میں امن و امان اور پیار محبت کا رویہ ہو سکتا ہے اور سب گھل مل کے رہ سکتے ہیں اور کسی کو کسی شکایت ہونے کا کم ہی موقع ہوتا ہے۔ پہلی بات تو ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ بہت بہترین ہدایت ہے اور حقیقت میں عام طور سے یہ عادت بھی اور یہ حرکت بھی فساد کا باعث بنتی ہے معاشرے میں۔ یعنی کسی کے بارے میں ہم بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں بڑے غلط اندازے لگا لیتے ہیں، غلط رائے قائم کر لیتے ہیں۔ تو اسی چیز کو یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ نہ سوچا کرو، بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، اندازے نہ لگایا کرو۔ اس کی وضاحت مولانا اپنی آیت نمبر اپنے حاشیہ نمبر 24 میں آپ اس کی تفصیل لکھتے ہیں، مطلقاً گمان کرنے سے نہیں روکا گیا، بلکہ بہت زیادہ گمان سے کام لینے اور ہر طرح کے گمان کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس حکم کو سمجھنے کے لیے ہمیں تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ گمان کی کتنی قسمیں اور ہر ایک کی اخلاقی حیثیت کیا ہے۔ ایک قسم کا گمان وہ ہے جو اخلاق کی نگاہ میں نہایت پسندیدہ اور دین کی نظر میں مطلوب اور محمود ہے۔ مثلاً اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے نیک گمان اور ان لوگوں کے ساتھ حسن ظن جن سے آدمی کا میل جول ہو اور جن کے متعلق بدگمانی کرنے کی کوئی مقبول وجہ نہ ہو۔ دوسری قسم کا گمان وہ ہے جس سے کام لینے کے سوا عملی زندگی میں کوئی چارہ نہیں ہے۔ مثلاً عدالت میں اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا کہ جو شہادتیں حاکم عدالت کے سامنے پیش ہوں ان کو جانچ کردہ غالب گمان کی بنا پر فیصلہ کرے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ اگرچہ ہے تو بدگمانی مگر جائز نوعیت کی ہے، اس کا شمار گناہ میں نہیں ہو سکتا۔ مثلاً کسی شخص یا گروہ کی سیرت و کردار میں یا اس کے معاملات اور طور طریقوں میں ایسی واضح علامات پائی جاتی ہوں جن کے بنا پر وہ حسن ظن کا مستحق نہ ہو اور اس سے بدگمانی کرنے کے لیے معقول وجہ موجود ہو۔ ایسی حالت میں شریعت کا مطالبہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی سودا لوحی برتے کہ ضرور اس سے حسن ظنی رکھے، لیکن اس جائز بدگمانی کی آخری حد یہ ہے کہ اس کے امکانی شر سے بچنے کے لیے بس احتیاط سے کام لینے پر اکتفا کیا جائے۔ اس سے آگے بڑھ کر محض گمان کی بنا پر اس کے خلاف کوئی کارروائی کر بیٹھنا درست نہیں ہے۔ چوتھا قسم کا گمان در حقیقت گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کسی شخص سے بلا سبب بدگمانی کرے یا دوسروں کے متعلق رائے قائم کرنے میں ہمیشہ بدگمانی ہی سے ابتدا کیے جائے، یا ایسے لوگوں کے معاملے میں بدظنی سے کام لے جن کا ظاہر ہی بتا رہا ہو کہ وہ نیک اور شریف ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی گناہ ہے کہ ایک شخص کے کسی قول یا فعل میں برائی اور بھلائی کا یکساں احتمال ہو اور ہم محض سوء ظن سے کام لے کر اس کی برائی پر ہی محمول کریں۔ مثلاً کوئی بھلا آدمی کسی محفل سے اٹھتے ہوئے اپنے جوتے کے بجائے کسی اور کا جوتا اٹھا لے اور ہم یہ رائے قائم کریں کہ ضرور اس نے جوتا چرانے کی نیت سے حرکت کی ہے، حالانکہ یہ فعل بھولے سے بھی ہو سکتا ہے اور اچھے احتمال کو چھوڑ کر یعنی امکان کو چھوڑ کر برے امکان کو اختیار کرنے کی کوئی وجہ بدگمانی کے سوا نہیں ہے۔
اس تجزیے سے بات واضح ہوتی ہے کہ گمان بجائے خود کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، بلکہ بعض حالات میں وہ پسندیدہ ہے، بعض حالات میں ناگزیر ہے، بعض حالات میں ایک حد تک جائز اور اس کے سے آگے ناجائز ہے، اور بعض حالات میں بالکل ہی ناجائز ہے۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی گئی ہے اس آیت میں کہ تجسس نہ کرو، یعنی دوسرے کی کھوج میں نہ لگے رہو۔ اس کے تشریح میں اپنے حاشیہ نمبر 25 میں مولانا لکھتے ہیں یعنی لوگوں کے راز نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو، دوسروں کے حالات اور معاملات کی ٹوہ نہ لگاتے پھرو۔ یہ حرکت خواہ بدگمانی کی بنا پر کی جائے یا بدنیتی سے کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر کی جائے یا محض اپنا استعجاب یعنی کیوریوسٹی دور کرنے کے لیے کی جائے، بہرحال شرعاً ممنوع ہے۔ ایک مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسروں کے جن حالات پر پردہ پڑا ہوا ہو ان کی کھوج کرے اور پردے کے پیچھے جھانک کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کس میں کیا عیب ہے اور کس کی کون سی کمزوریاں چھپی ہوئی ہیں۔ لوگوں کے نجی خطوط پڑھنا، دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سننا، ہمسایوں کے گھر میں جھانکنا اور مختلف طریقوں سے دوسروں کی خانگی زندگی یا ان کے معاملات کی ٹٹول کرنا ایک بڑی بد اخلاقی ہے جسے طرح طرح کے فساد رونما ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں تجسس کرنے والوں کے متعلق فرمایا، یہ حدیث ہے کہ اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے درپے ہوگا اللہ اس کے عیوب کے درپے ہو جائے گا، اور اللہ جس کے درپے ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا غلط تجسس اور کیوریوسٹی جو ہے یعنی راز معلوم کرنے کی ایک جو کوشش ہے یہ سراسر ناجائز ہے اور اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ کسی کی ذاتی معاملات میں دخل دینا اور اس میں کھوج لگانا اخلاقی برائی ہے، ہر معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ پھر اگلی بات جو ارشاد فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ تم کسی کی غیبت نہ کرو۔ غیبت سے مراد یہ کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ اس کی تشریح میں مولانا اپنے حاشیہ نمبر 26 میں لکھتے ہیں کہ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آدمی کسی شخص کے پیٹھ کے پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہے جو اگر اسے معلوم ہو تو اس کو ناگوار گزرے۔ یہ تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جسے مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور دوسرے محدثین نے نقل کیا ہے۔ اس میں حضور نے غیبت کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا ہے کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا اگر اس میں وہ پائی جاتی ہے ہو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہ ہو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ اس وضاحت سے، اس حدیث سے ہم کو صاف پتہ چلتا ہے کہ غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں اپنے معاشرے میں خیال رکھنا چاہیے، اور کسی کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ اس کی پیٹھ پیچھے کوئی برائی کرنی نہیں چاہیے، اور اگر ضرورتاً ایسا کیا جائے تو بھی اس میں اس کو بدنام کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی ضرورت ایسی پیش آ جائے تو پھر مجبوری ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفسیر میں مولانا لکھتے ہیں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے استفادہ کر کے فقہاء محدثین نے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ غیبت صرف اس صورت میں جائز ہے جب ایک صحیح یعنی شرعاً صحیح غرض کے لیے اس کی ضرورت ہو، اور ضرورت اس کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو۔ مسئلہ نمبر 1، ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت۔ ہر اس شخص کے سامنے جس سے وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ اس ظلم کو دفع کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو ظالم کی شکایت کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، اصلاح کی نیت سے کسی شخص یا گروہ کی برائیوں کا ذکر ایسے لوگوں کے سامنے جن سے امید ہو کہ وہ ان کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کر سکیں گے۔
نمبر 3، اصلاح کی نیت سے کسی شخص یا گروہ کی برائی کا نمبر 3، کسی مفتی کے سامنے صورت واقعہ بیان کرنا جس میں کسی شخص کے کسی غلط فعل کا ذکر آ جائے تاکہ اس سے کوئی فتویٰ لیا جا سکے۔ نمبر 4، لوگوں کو کسی شخص یا اشخاص کے شر سے خبردار کرنا تاکہ وہ اس کے نقصان سے بچ سکیں، مثلاً گواہوں اور منصفین کی کمزوریاں بیان کرنا بالاتفاق جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے، کیونکہ اس کے بغیر شریعت کو غلط روایتوں کی اشاعت سے، عدالتوں کو بے انصافی سے اور عوام یا طالبان علم کو گمراہیوں سے بچانا ممکن نہیں ہے۔ یا مثلاً کوئی شخص کسی سے شادی بیاہ کا رشتہ کرنا چاہتا ہو، یا کسی کے پڑوس میں مکان لینا چاہتا ہو، یا کسی سے شرکت کا معاملہ کرنا چاہتا ہو، یا کسی کو اپنی امانت سونپنا چاہتا ہو اور آپ سے مشورہ لے، تو آپ کے لیے واجب ہے کہ اس کے عیوب سے اس کو بتا دیں، یعنی اس میں اس شخص کی خامیاں بتا دیں جس کے بارے میں دریافت کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ اچھے اصول ہیں جن پر چلنے کا حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، اور لیکن جیسا کہ بتایا گیا کہ اس کا کوئی اہم پہلو ہے یا اچھا پہلو ہے تو اس کو اختیار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔